اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ویلحق بذالک خیار الرؤیا وہو بیع الاعیان من غیر مشاہدہ۔ بات ہماری چل رہی تھی خیار کے حوالے سے، اور اس سے پہلے انہوں نے تقریباً 4 یا 5 جو ہے وہ خیار کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور اسی سے ملحق ایک اور خیار ہے کہ جسے خیار الرؤیا کہا جاتا ہے۔ خود لفظ سے ہی واضح ہے کہ خیار الرؤیا کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، خیار الرؤیا نہیں، جس کا تعلق جو کیا ہے رؤیت سے ہے، دیکھنے سے ہے۔ اب اسے کیا کہتے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی انسان جو ہے کیا ہے کسی عین چیز کو خریدے، یعنی مطلب جیسے فریج ہے، واشنگ مشین ہے، یا اور زمین وغیرہ ہے، جس میں عین کی انسان خریداری کرتا ہے نا، دیکھ کر نہیں خریدتا، ٹھیک ہے، بس کیا ہے سامنے والے نے اس کی توصیف کی ہے اس سے، ٹھیک ہے، کہ زمین ہے تو ایسی ہے، اس جگہ پر واقع ہے، اتنے میٹر کی ہے، ہاں، یا پھر مثلا سامان ہے تو وہ اس طرح کا، اس رنگ کا ہے، اور اتنے دن کا استعمال کیا مثلا عام طور سے جیسا کہ ہوتا ہے، تو اس نے دیکھا نہیں اسے، اور بس توصیف یعنی وصف کو سن کر جو کیا اگر کوئی معاملہ کر لے، اور بعد میں پتہ چلے کہ جس وصف کو بیان کیا گیا تھا، ہے نا، وہ چیز اس کے اندر نہ ہو، تو اس بنا پر سامنے والے کو کیا ہوتا ہے، خیار ہوتا ہے، چاہے تو وہ معاملے کو رکھے یا پھر جس کو فاسد کر دے۔ بس انشاءاللہ اسے خیار الرؤیا کہتے ہیں۔ اس میں بہرحال کوئی خاص بات نہیں ہے، اہم چیز یہ ہے کہ بس جو وصف بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ اس میں سب کچھ کا ڈیپینڈ ہوتا ہے کسی وصف کے اوپر کہ کیسے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس میں ہم ایک چیز کہیں گے، اس کے بعد سے بات ختم ہو جائے گی۔ کہہ رہے کہ خیار الرؤیا میں ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو ذکر کیا جائے کہ جن کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے مبی کیا ہو، وہ مجہول مانا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک جملے میں آپ کہیے تو خیار الرؤیا میں چونکہ وصف سے ہی خرید رہا ہے سامنے والا، ہے نہیں، یا پھر کبھی ہو سکتا، ضروری نہیں کہ مطلب ہمیشہ خریدنے سے تعلق ہو، بیچنے سے بھی تعلق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو چیز وہ بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وصف بتائی گئی کہ ایسی ایسی چیزیں تم بیچنا چاہ رہے ہو، اس نے کہا ہاں بیچ دوں گا میں، ہے نا، اور اگرچہ اس کی ملکیت ہے اس کو، لیکن ابھی پتہ نہیں ہے کیسے ہوتا ہے۔ آج کل تو یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے، آپ مطلب معاملہ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز مطلب کیا ہے، اس طریقے کی ہے، آن لائن وغیرہ سب کچھ سسٹم ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف مشتری سے، بلکہ یہ مشتری میں زیادہ یعنی اغلبیت ایسا ہوتا ہے کہ انسان خریدتا ہے تو وصف کے ذریعے سے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا ذکر کرنا کہ جس کے ذکر نہ کرنے سے وہ چیز اگر مجہول ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے، وہ کیا کہلائے گا، یہ خیال رؤیا سامنے والے کو حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مطلب آپ نے کپڑا خریدا، یہ بھی بتا دیا کہ کپڑا ریشم کا ہے یا غیر ریشم ہے، ٹھیک ہے، چلیے ذکر کر دیا۔ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کپڑا اس کلر کا ہے، ٹھیک ہے، اس میں، لیکن آپ نے کیا ہے سب چیز کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ کپڑا کتنا میٹر خریدنا ہے، یہ کتنا میٹر بیچ رہا ہے وہ، بات انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے جہالت لازم آ رہی ہے صاف طور پر، وہ کیا کہ اب ہو سکتا ہے اختلاف ہو، بیچنے والا کہے کہ ہم زیادہ بیچنا چاہ رہے تھے، خریدنے والا کہے کہ ہم کم خریدنا چاہ رہے تھے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ذکر کرنا ضروری تھا، بات انشاءاللہ۔ تو اس کو ذکر نہیں کیا گیا تو اس سے جہالت لازم ہے، اس سے وقت بھی باطل ہو جایا کرتا ہے۔ وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ خِيَارُ الرُّؤْيَا وَهُوَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ مِنْ غَيْرِ مُشَاهَدَةٍ۔ اب ایک اور بات جس کا جواب دینا ضروری ہے کہ آپ خیار الرؤیا تو اس کو ملحقات خیار میں کیوں قرار دیا؟ ایک سوال بنتا ہے نا، کیوں نہیں جس طریقے سے مطلب 4 ادھر بتایا تھا، 5ویں میں یہ ذکر ہے خیار الرؤیا، تو کہ اس کو ہم اس لیے نہیں مطلب ملحق قرار دے رہے ہیں، اس کو صاف طور پر کہ ہم نے خیار الرؤیا نہیں کہا ہے اور تعداد میں سنی گنا ہے، وہ اس لیے کہ یہ کیا ہے، یہ خاص ہے خیر الرؤیا، یعنی یہ تمام ہر جگہ پہ کیا ہے یہ جاری نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا ہے، بلکہ اسی جگہ پر جاری ہوتا ہے کہ جہاں پر خرید و فروخت کیا ہے عین سامان میں ہوتا ہے، اعیان سے اس کا تعلق ہے، کلی سے اس کا تعلق جو کیا ہے نہیں ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ ایک وقت ہوتا ہے، دیکھیے ایک وقت ہوتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ جو ہے مثلا مثال طور پر 100 کلو وہ لیں گے گندم میرے پاس ہے، تو یہ میرے پاس پورے مخزن میں بہت گندم ہے، اس میں سے 100 کلو آپ پہ لاگت ہوتا ہے، یہ کیا ہے، ہم نے جو معاملہ کیا ہے کیا ہے گندم پہ کیا، لیکن گندم کا جو کیا ہے مبی یہ کلی ہے نا، تو کہہ رہے یہ خیار الرؤیا ان سب پہ نہیں ہوتا، خیار الرؤیا میں چونکہ صفات وغیرہ بیان کیے ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کا مشخص ہونا وہاں پر ضروری ہوتا ہے، تو چونکہ یہ ہر جگہ جاری نہیں ہوتا، لہٰذا ہم نے اس کو ملحقات میں سے قرار دیا، اصل قرار نہیں دیا۔ وَهُوَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ مِنْ غَيْرِ مُشَاهَدَةٍ، ٹھیک ہے، بنا مشاہدے سے دیکھنے سے تعلق نہیں ہے۔ فَيَخْتَرِقُ ذَلِكَ إِلَىٰ ذِكْرِ الْجِنْسِ، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ
غیر مشاہدہ ہے تو اس میں ضرورت ہے کہ جنس کو بیان کیا جائے، ذکر الجنس، اور آگے نیچے کہیں گے وہ ذکر الوصف، ٹھیک ہے، اور آخر میں کہیں گے کہ نہیں ہم کیا آپ کو ذکر جنس کہیں اور کیا ذکر وصف، آپ بس اتنا مان لیجئے قاعدہ کلیہ کے تحت کہ ہر وہ چیز کی جس کے ذکر نہ کرنے سے جہالت لازم آتی ہو اس کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے خیال رویا میں۔ بات انشاءاللہ دیکھیے ہاں فیفتخر ذالک الی ذکر الجنس، ٹھیک ہے، کہ جنس کو ذکر کیا جائے، اور یہاں پر جنس سے مراد کیا ہے؟ جنس لغوی ہے، یعنی جنس منطقی نہیں ہے، اور جنس لغوی جس کو نحو اگر منطق میں نو کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی وہ نرید بہی ہونا خود تشریح کرنے کہ ہم آخر اس جنس سے کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں۔ ہم اس جنس سے مراد یہاں پر لے رہے ہیں کہ اللفظ الدال علی القدر الذی یشترک فیہ افراد الحقیقہ، ٹھیک ہے، لفظ کا دلالت کرنا ایسے مقدار کے اوپر کہ جس میں اس کے بقیہ جو افراد حقیقت ہیں وہ سب کے سب مساوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے حنطہ ہے نا، عروض، ٹھیک ہے، اور اب ریشم یعنی خالص ریشم، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیے اس میں ذکر کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کیا کیجئے جب بیچ رہے ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ حنطہ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا عروض بیچنا چاہ رہے ہیں یا کیا بیچنا چاہ رہے ہیں، بات انشاءاللہ۔ وَإِلَى ذِكْرِ الْوَصْفِ، اور صرف یہی نہیں کہ بس اس کو بیچ کے خاموش ہو گئے، نہیں، اس کو کہہ کہ ہم نہیں، وصف کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ اب وصف کیا ہے؟ وَهُوَ اللَّفْظُ الْفَارِقُ بَيْنَ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْجِنْسِ، ٹھیک ہے، کہ آپ کیا کیجئے یعنی اس لفظ کا ذکر کیجئے، وصف میں اس لفظ کا ذکر کیجئے جس کے ذریعے سے اس جنس کے جو اور افراد ہیں وہ کیا اس سے جدا ہو سکیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں گیہوں بیچنا ہے تو گیہوں کیا ہے؟ اعلیٰ قسم کا بھی گیہوں ہوتا ہے، متوسط بھی ہوتا ہے، اور ردی بھی ہوتا ہے نا، جو مطلب جانوروں وغیرہ کو، پرندوں وغیرہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ کون سا لینا چاہ رہے ہیں؟ تو اس میں کیا ہے؟ آپ کو وصف بیان کرنا ہوگا کہ ہاں میں تمہیں ایک اعلیٰ قسم کا جو ہے گندم بیچنا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ جیسے کہ ابھی خود مثال دے رہے ہیں، جیسے کسرابہ، ٹھیک ہے، سرابہ یعنی کیا؟ سرابہ یعنی فی الحنطہ، یعنی کیا؟ یعنی ایسا گیہوں بیچنا چاہ رہا ہوں کہ جو کیا ہو؟ خالی من الخلط ہو، جس میں کسی طرح کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، بات انشاءاللہ۔ اب دیکھیے جب آپ اس طرح کا معاملہ ہو گیا، سامنے نے خرید لیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس میں تو ملاوٹ ہے، تو اس کو خیار رویا ہے کہ نہیں ہے؟ خیار رویا اس کو ہو جائے گی، بات انشاءاللہ۔ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں والحدارہ، حدارہ کسے کہتے ہیں؟ کبار الحب، جو مطلب ایسا گیہوں ہے کہ جو کیا ہے اس کے دانے بڑے بڑے ہوں گے، تو وہ سامنے والے نے بھی چلو بڑے دانے ہیں تو مطلب اچھی کوالٹی کا ہے لہذا خرید دیا، اور اسی حساب سے پیسے بھی دیے، بعد میں چلا کہ نہیں گیہوں جو کیا ہے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اب الدقہ، یا پھر جو کیا ہے صغار الحب، ٹھیک ہے، چھوٹے دانے والا، تو یہ صفات ہیں جس کی وجہ سے جدا ہوتا ہے جی۔ اب جنس ایک دوسرے سے یعنی نو جو آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، ہے نہیں۔ وَيَجِبُ، اور واجب ہے کہ ان یذکر کل وصف یثبت الجہالہ فی ذلک المبیع عند ارتفاعہ۔ اب یہ وصف میں ہم آپ کو کیا بتائیں کہ مطلب وصف میں کیا ذکر کرنا ہے، کہنے بطور وصف، سنیے گا، بطور وصف آپ کو ہر اس چیز کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جس کے نہ کے ذکر کرنے سے جہالت لازم آتی ہو، ٹھیک ہے۔ وَيَجِبُ ان یذکر کل وصف یثبت الجہالہ فی ذلک المبیع عند ارتفاع ذلک الوصف، اس وصف کے نہ ہونے سے اگر اس مبی میں جہالت لازم آ رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو ذکر کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انہوں نے نیچے دیکھیے مثال دی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا بعتو کا فرشن اندی حیا کا تصوف صنع بلد کذا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ میں تمہیں ایک فرش بیچ رہا ہوں، یعنی میڈ ان کوریا ہے، ٹھیک ہے، یا میڈ ان جاپان ہے، اچھی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب کیا ہے وہ اس میں مطلب کیا ہے فر کا کام کیا ہوا اس پہ، ٹھیک ہے، چلیے سب کچھ ہے، مگر کیا ہے آپ نے یہی ذکر کرنا مطلب نہ ذکر کیا کہ وہ فرش کی لمبائی یا چوڑائی کتنی ہے، کتنے میٹر کی ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے جہالت لازم آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ 2 میٹر کا لا کے تھما دیں اور وہ کیا ہے امید کر بیٹھا ہو کہ ہمیں کم سے کم 5 میٹر یعنی ایک کمرے بھر تو چاہیے۔ وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ مَعَ الْإِخْلَالِ بِذَيْنِ كَالشَّرْطَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، ٹھیک ہے، اور عقد جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے اگر دونوں شرطوں میں، جنس اور وصف دونوں میں، او احدہما، یا دونوں میں سے کسی ایک میں اگر خلل ڈالا گیا یعنی کسی ایک کی رعایت نہیں کی گئی، وہ ایسے ہو مع ذکرہما، لیکن اگر ان دونوں کا خیال رکھا گیا، ذکر کیا گیا تو پھر عقد جو کیا ہے درست ہے۔ سواء کان البائع رآہ دون المشتری او بالعکس،
دیکھیے گا یہ جو بات کہی تھی کہ ہم نے چونکہ مشتری عام طور سے ہوتا ہے اس لیے ہم نے مشتری کو مثال دی ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کیا ہے مشتری ہی اس کی طرف سے ہو، نہیں، بلکہ خیار الرؤیا بائع کو بھی ہو سکتا ہے. ہاں فإن كان عفوا سواء كان البائع رآه دون المشتری، یا ایسا ہو کہ بائع نے دیکھا ہو مشتری نہیں دیکھا، اور بالعکس یا مشتری نے دیکھا بائع نے نہ دیکھا، اور لم یراہ جمیعا. ٹھیک ہے، دونوں نے کیا ہے اپنے وکیل کے ذریعے سے کیا کیا ہے، خرید و فروخت کی ہے نا. بأن وصف لهما ثالث، کسی تیسرے نے آ کر کیا کیا ہے، ایسی ایسی چیز ہے آپ بیچ دیجئے اور ایسی چیزیں آپ خرید لیجئے، ایسا ہو گیا پھر کیا ہے تو بہرحال دونوں نے نہیں دیکھا اور دونوں اور معاملہ ہو گیا تو بہرحال دونوں کو خیار ہوگا. دیکھیے گا فإن كان المبيع على ما ذكر فالبيع لازم، تو جیسا سامنے والے نے ذکر کیا تھا اگر مبیع ویسے ہی ہے تو بیع کیا ہے لازم ہو جائے گی. وإلا، اور اگر ایسا نہ ہو، کہا کچھ ہے اور ہے کچھ، ایسا عام طور سے آج کل جو کیا ہے آن لائن جو مطلب ہوتی ہے نا سیلنگ، اس میں ہوتا ہے کہ وہ 3D وغیرہ سے فوٹو وغیرہ کچھ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جب مال آتا ہے آپ کے پاس تو بہرحال بہت یعنی ٹرسٹڈ سائٹ جو بہت کم ہے نہ، اکثر میں دھوکے بازی ہوتی ہے. وإلا كان المشتری بالخيار بين الفسق وبين التزامه، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی کیا جس وصف کو بیان کیا گیا اس کی رعایت نہ کی گئی ہو تو مشتری کو جو ہے وہ اختیار ہے کہ یا تو وہ اس بیع کو کیا کرے فسخ کر دے یا پھر اس کو لازم قرار دے دے. انشاءاللہ وإن كان المشتری رآه دون البائع، لیکن دیکھنے والا مشتری ہے اور جس نے نہیں دیکھا ہے وہ بائع ہے، تو اس وقت میں کس کو اختیار ہوگا؟ بائع کو اختیار ہوگا، چونکہ بائع نے نہیں دیکھا ہے. کان الخيار للبائع. جی کہاں پر کون سے والی اللہ؟ وإلا كان المشتری، ہاں یہی تو فالبيع لازم، وإلا یعنی پھر بعد لازم نہیں ہوگا. فإن اگر یعنی ہاں اگر مبیع ویسے ہی ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے تو بیع لازم ہے. وإلا فإن لم يكن المبيع على ما ذكر، ٹھیک ہے، تو کان اب یہاں پہ کانا سے کبھی مشتری ہے، کانا کبھی بائع. انشاءاللہ ہاں. وإن كان المشتری رآه دون البائع كان الخيار للبائع. بات واضح ہو رہی ہے. وإن لم يكونا رأياه، اگر دونوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، كان الخيار لكل واحد منهما. یہاں پر خیار جو کیا ہے چونکہ دونوں نے نہیں دیکھا ہے تو خیار رویت کیا ہے دونوں کو. ٹھیک ہے. ولو اشترى زیعہ، زین اقار زمین وغیرہ، اگر کوئی اس خیار رویات زیعہ میں بھی یعنی زمین وغیرہ میں بھی آتی ہے، اگر کوئی اقار خریدے، ٹھیک ہے، رأى بعضها ووصف له سائرها، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی زمین خرید رہا ہے کہ جس کے بعض کو تو اس نے دیکھا ہے، ہاں، اور بقیہ جو زمین ہے وہ خریدا جا رہا ہے، وہ کیسے خرید رہا ہے؟ ہاں اس کی نہیں، اس کی صفات کو بیان کے ذریعے سے. ہاں کہ یہ کہا جا رہا ہے دیکھیں آپ نے جو زمین دیکھی تھی نا وہ ایک کٹھا ہے نا، باقی بھی جو کیا ہیں وہ ایسی ہیں. تو ثبت لہ الخیار فیہا اجمع، تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں خیار اجمع میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کو دیکھا ہے اس میں خیار نہیں ہے، نہیں، سب میں ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، جس نے خریدا ہے. اذا لم تکن علی الفصل، جب وہ جس صفات کو بیان کیا اگر اس کو صفات اس نہیں پائی جاتی ہیں تو سب میں اس کو اختیار ہوگا. بتا دیں انشاءاللہ. اب آئیے الفصل الرابع فی احکام العقود والنظر فی امور ستہ. الاول فی النقد والنسیہ. نقد کسے کہتے ہیں؟ نسیہ یعنی جب کبھی آپ معاملہ کرتے ہیں پیسے، ہاں پیسے دے کر آپ ساتھ بولے آئے تو یہ نقد ہو گیا. نسیہ جس کو ہم کہتے ہیں ادھار. ٹھیک ہے. ہاں. من ابتاع متاعا مطلقا او اشتراط تعجیل. ٹھیک ہے. متاع سامان، جو بھی کوئی سامان خریدے، ٹھیک، مطلقاً خریدے یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اس میں اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا کہ میں جو یہ سامان خرید رہا ہوں نقداً خرید رہا ہوں یا نسیتاً خرید رہا ہوں. تو اطلاق کا انصراف کہاں ہوگا؟ احسنتم. اطلاق کا انصراف جو کیا ہوگا نقد، چونکہ عام طور سے عرف میں یہی ہے کہ جب کبھی آپ سامان لینے جاتے ہیں ہاں تو نقد ہی آپ لیتے ہیں. یہ جو قرض پہ لینا، ادھار پہ لینا کیا ہے، یہ معونہ اس میں لگتا ہے. کیا مطلب آپ کو صاف ذکر کیا جاتا ہے. اور آج کل تو اتنا زیادہ سخت ہے کہ ادھار مان کر شرمندہ نہ کریں اکثر آپ کو دکانوں، ہاں بدون احراج، ہے نا.
تو دیکھیے، تو ایک یہ ہے کیا کہ اگر کوئی سامان خرید رہا ہے مطلقاً، اس میں ذکر نہیں کیا کہ نقدن ہے یا نصیحتاً، پھر بھی یہ معاملہ کون سا ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں احسن تم، اس ایک بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر معاملہ مطلقاً ہو رہا ہے پھر بھی وہ کیا ہے، نقدی ہوگا. اور اشتراط تعجیل، یا پھر یہ کہ نہیں ساتھ ساتھ کیا ہے، صاف صاف لفظوں میں کہا گیا کہ بھائی ہم ادھار بیچتے ہی نہیں ہیں، جیسا کہ آج کل ہے. ٹھیک ہے، ہاں شرط ہے کہ بھائی ہم اسی شرط بھیجیں گے، پیسہ ہمیں ابھی دے دیجیے آپ. تو کان ثمن حالن، تو اس صورت میں مشتری کو چاہیے کہ وہ ثمن کیا کرے، فوری طور پر ادا کرے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ معاملہ لے کے نہیں، سامان لے کر استعمال کرنے کے بعد کہے کہ نہیں ہم تو یہ قصد کیے ہوئے تھے کہ بعد میں دیں گے. وہ ان اشترط تعجیل الثمن صحا، لیکن ہاں اسی کے برعکس اگر آ کر صاف صاف پہلے بات چیت کر لے اور یہ شرط لگا دے کہ سامان ابھی لے جا رہا ہوں، پیسہ جو ہے بعد میں دوں گا، تو ٹھیک ہے. یہ بات ایسا نہیں ہے کہ ادھار جو ہے کیا ہے اصلا غلط ہے، نہیں، ادھار کی بھی مطلب وہ صحیح جانا ہے شارع نے. لیکن ہاں ادھار کی ایک شرط یہ ہے کہ ولا بد من ان تکون مدت الاجل معینہ، کہ جب کبھی آپ ادھار پہ نصیحتاً کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو بہرحال وہاں پہ مدت جو ہے کیا ہے معلوم ہونی چاہیے. ایک تو مدت ہونی چاہیے اور وہ معین ہونی چاہیے کہ کب جو ہے وہ ثمن دیں گے. لا، اور معینہ کا مطلب کیا، لا یتطرق الیہا احتمال الزیادت والنقصان، حق ضرور معینہ کہ اس معین میں کیا ہو، کمی اور زیادتی کا کوئی احتمال نہ پایا جاتا ہو. اور انشاءاللہ ہاں، جیسا کہ عام طور سے پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، کوئی معاملہ کرتے تھے تو قدوم حاج کی شرط رکھتے تھے کہ جب حاجی واپس آئیں گے. تو آج کے زمانے میں تو یہ ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ ہو یا قافلے والے وہ پہلے ہی بتا دیتے کہ 15 دن کا ہمارا ٹور ہے. آج کر سکتے ہیں آج کے معاملے میں، لیکن پہلے زمانے میں نہیں کہا جا سکتا تھا، ہے نا. کوئی بیمار پڑ گیا تو وہیں پر کئی دن جو ہے گزار دینا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. ولو اشترط التعجیل ولم یعین اجلا، اگر کسی نے تعجیل کی تو شرط رکھی، کہا کہ یہ چیز مجھے دے دو، میں سمجھ جو کیا مثلا 1 مہینے بعد دوں گا. ٹھیک ہے، ولم یعین اجلا، ہاں 1 مہینہ نہیں کہیے بلکہ اس نے کہا کہ ہاں بعد میں دوں گا. ولم یعین اجل، اور وہ اجل کو اس نے معین نہیں کیا کہ اجل کیا ہے، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 دن ہے، نہیں کہا. او عین اجلا، یا پھر یہ کہ نہیں اجل تو رکھا، کوئی مدت تو بتائی اس نے، مگر کیا ہے مجہولا، مگر وہ مدت کیا تھی، مجہول تھی. مجہول صفت ہے کس کی، اجل کی، کہ ایسا اجل کہ جو کیا ہو مجہول ہو. جیسے قدوم الحاج فی زمن القدیم کان البیع باطلا، یہاں پر بیع کیا ہے، باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ نصیحتاً اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس میں مدت کا بہرحال معین ہونا ضروری ہے. کوئی سوال ہے؟ پورے مسئلہ ہوتے ہیں، ہاں پورا عقد باطل ہے. جی. ولو باع بثمن حالا وبأزيد منه إلى أجل قيل يبطل والمروي أنه يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اگر کسی نے بیچا ایسے ثمن پہ کہ جو ثمن حال ہے، وبأزيد منه، وبأزيد من حاجة کا پڑھائیں گے ثمن، وبأزيد من الثمن إلى أجل. مثلا دیکھیے کیا کہا، اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے آج کل کے، آپ ہاں کہ آپ یہ موبائل لیجئے، اگر ابھی کیش میں پیسہ دیں گے تو مثلا اس کی قیمت جو کیا ہے 2 لاکھ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر جو کیا ہے 1 مہینے بعد دیں گے، بعد میں تو اس کی قیمت جو کیا ہے 2.5 لاکھ لیں گے ہم. ایسا ہم کو ہوتا ہے. تو قیل یبطل، ایک قول یہ ہے کہ یہ باطل ہے اس طرح کا، اور یہ کس کا قول ہے، یہ شیخ الطائفہ فی المبسوط، شیخ توسی کہتے ہیں. والمروی انه يكون للبائع اقل الثمنين في ابد الاجلين، اور روایت میں ہے کہ اگر، سنیے گا، روایت میں ہے کہ اگر بائع کسی سامان کو بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے 2 مدت رکھ رہا ہے، سنیے گا 2 مدت رکھ رہا ہے، اور ہر مدت کی قیمت بھی الگ الگ رکھ رہا ہے. مثال دیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. ہم نے کہا کہ میں اس موبائل کو بیچوں گا، اگر اس کا پیسہ آپ 1 ہفتے کے بعد دیں گے تو آپ کو 2.25 دینا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر 1 مہینے بعد دیں گے تو 2.5 لاکھ لیں گے. اور انشاءاللہ تو اس صورت میں کیا ہوگا، کہہ رہے کہ بائع کے لیے اقل ثمن ہوگا، یعنی 2.25 ہوگا. والمروی انه يكون للبائع اقل الثمنين في ابعد الاجلين. ٹھیک ہے، یا مثال جو نیچے اس شرح میں دی ہے اس کو اگر پڑھیں تو یہ مثال دیں گے کہ جیسا کہ وہ اسی مثال کو آپ دے سکتے ہیں کہ اس کی قیمت اگر نقدن ہے ابھی دینا ہے تو 2 لاکھ، بعد میں دیں گے 1 مہینے بعد تو 2.5 لاکھ. تو روایت کی روح سے کیا ہوگا، اس کی قیمت
مطلب اگر کوئی سے نے لیا تو 2 لاکھ اس کو دینا ہوگا, 2.5 نہیں دینا ہوگا. واضح. وَلَوْ بَاءَ كَذَلِكَ إِلَى وَقْتَيْنِ مُتَأَخِّرَيْنِ كَانَ بَاطِلًا. جو ہم نے مثال دی تھی شاید کہ اس میں اشکال ہے, وہ اس والے زمرے میں آ رہا ہے. کہہ رہے کہ اگر کسی نے 2 الگ وقت کے لیے, اور دونوں کیا ہیں, متاخر ہیں, ہے نا. ایک کہا کہ اس کے 1 ہفتے بعد دو گے تو 2.25, اسی مثال کو لیجئے, اور 1 مہینے کے بعد دو گے تو 2.5 لاکھ, ہے نا. تو کان البیع یا عقد باطلا, یہاں پہ عقد ہی کیا ہے, باطل ہے. بات انشاءاللہ. روایت کی روشنی چونکہ صحیح ہے. پہلی والی, چونکہ جو ثمن ہے اس والے میں کیوں باطل ہے, چونکہ آپ جو چیز کی قیمت لے رہے ہیں نا وہ زیادہ لے رہے ہیں, وہ اس کی قیمت نہیں ہے. بات واضح ہے. وَإِذَا اشْتَرَطَ تَأْخِيرُ الثَّمَنِ إِلَىٰ أَجَلٍ ثُمَّ ابْتَاعَهُ الْبَائِعُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ. ٹھیک ہے, کہہ رہے کہ اگر شرط رکھی گئی ثمن کے تاخیر کی, کہاں تک, إِلَىٰ أَجَلٍ, کہ ایک مدت تک کے. ٹھیک ہے, کہ مثلا کیا ہے, مشتری نے کیا کہا, مشتری نے کہا کہ ہاں آپ مجھے یہ چیز دیجیے, میں اس کو 1 مہینے بعد آپ کی قیمت دوں گا. سنیے گا, ہاں. ثُمَّ ابْتَاعَهُ الْبَائِعُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ, پھر 1 مہینے کے اندر ہی, قبل اس کے کہ مشتری ثمن دیتا, بائع نے کیا کیا, بائع اس کو خریدنا چاہ رہا ہے مشتری سے. بائع تو ہو گئی ہے, بس ثمن اس کو نہیں ملا بائع کو. اب بائع کیا چاہتا ہے کہ اسی چیز کو خرید لے. تو کہہ رہے جاز بزیادت کانا اور بنقصان. تو اس صورت میں جازہ للبائع, بائع کے لیے جائز ہے کہ چاہے تو اس کو نقصان میں خریدے, یعنی جو جس کو بیچا ہے مشتری کو, اگر اس نے 2 کی چیز خریدی ہے تو وہ چاہے تو 1.80 میں بھی خرید سکتا ہے بے نقصان, اور بے زیادہ چاہے تو 2.20 میں بھی خرید سکتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے جی. حالاً و مؤجلا, اور بائع اس چیز کو 1 مہینے کے اندر حال بھی خرید سکتا ہے اور مؤجل بھی خرید سکتا ہے. یعنی کیا مطلب, ہاں, یعنی یہ کہے کہ ہاں پیسہ میں تم کو بعد میں دے دوں گا, سامان لے لیا اس سے مشتری سے, یا پھر حالیہ طور پر بس وہ کیش میں لے لے, مشکل نہیں ہے. کب, اذا لم یکن شرط ذالک فی حال بیعہ, یہ اس وقت ہے کہ جب اس نے بیچتے وقت کیا ہے اس چیز کی قید جو ہے وہ نہ لگائی ہو. اذا لم یکن شرط ذالک فی حال بیعہ, یعنی تاخیر الثمن, شرط نہ لگائی ہو تو. ثم ابطال بائع قبل حلول الاجل جاز بيعه ونقصان حال الموت اذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه. وان حل الاجل فابتاعه بمثل ثمنه من غیر زیادت جاز. ٹھیک ہے, اور کہہ رہے کہ جب مدت جو کیا ہے آ جائے, سنیے گا, جب مدت جو کیا ہے ہو جائے. ہم دیکھیے اس نے کیا کہتا, مشتری کو 1 مہینے پہ کہا تھا نا, 1 مہینے بعد مشتری پیسہ دے گا. اب کیا ہے, وہ اس کو 1 مہینہ ہو گیا ہے, یہاں سے دوسرا مورد بنے گا. ہاں الگ, یعنی یہاں تک کا تو حکم آ گیا, اذا اشترط تاخیر الثمن, یہاں تک ہو گیا جاز بزیادت کانا اور بے نقصان حالا میں معجل, یہاں تک کا حکم آ گیا. یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہے. اذا لم یکن شرط ذالک فی حال بیعہ وان حل, یہاں سے ایک الگ بات ہے وان حل سے. یہ اذا لم یکن شرط ذالک فی حال بیعہ, اس والے 64 اذا کا تو حکم آ گیا جازا, اذا اشترط تاخیر الثمن الى اجل ثم ابتاع البائع قبل حلول الاجل جازا. صحیح ہے, جاز بیع اور نقصان حالا و مؤجلا. اذا کا اذا لم یکن شرط ذلک فی حال بیعہ, فی حال بیعہ, جب اس نے کیا کیا, جب بیچتے وقت نا اس نے کیا ہے, ہاں بائع نے قید نہیں لگائی تھی کہ میں تم سے یہ بیچ رہا ہوں, میں خرید لوں گا, اس 1 مہینے کے اندر ہی کیا کروں گا, میں تم سے حالن یا مؤجلن بے زیادتن اور بے نقصانی کیا کروں گا, اس کو خرید لوں گا. تو یہ جو اذا شرط ہے یہ اس والے سے ہے کہ وہ بیچ رہا ہے, کیا ہے, اس شرط پہ بیچ رہا ہے کہ اس 1 مہینے کے اندر تمہارے پیسے دینے سے پہلے میں کیا کروں گا, اس چیز کو خرید لوں گا. اس کی شرط نہ لگائی, ہاں اس کی شرط نہ لگائی ہو. تب اب اس سے ایک مسئلہ آئے گا آگے میں, دیکھیے گا کب وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, وَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ فَابْتَاعَهُ بِثَمَنِ مِثْلِ ثَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ جَازَ, اور جب
کیا ہے وہ پیسے دینے کا وقت جو کیا ہے آ چکا ہے، حلول کریے 1 مہینہ ہو گیا، اب یہ کیا کر رہا ہے، بائع خریدنا چاہ رہا ہے، فبتاعہ بمثل ثمنہ، وہ اسی ثمن مثل میں جتنے میں بیچا تھا اتنے میں خریدنا چاہ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں بثمن مثلہ من غیر اجازہ، تو اس صورت میں بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. وقضا ان ابتاعہ بغیر جنس ثمنہ بزیادۃ نقصان نقیصۃ، اور اس طریقے سے اگر اس کو خریدنا چاہ رہا ہے کیا ہے بغیر جنس سے، ٹھیک ہے، بغیر جنس سے، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ جو بیچا ہے وہ گیہوں ہے اور خرید رہا ہے کیا ہے جو کے ذریعے سے، غیر جنس سے، تو اس اب وہ غیر جنس چاہے وہ زیادہ دے رہا ہے اس پہ یا کم دے رہا ہے، پھر بھی جو کیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے. حالن و معجلن، حالن خرید رہا ہے یا معجل، یہ بھی مشکل نہیں ہے. وَإِنِ ابْتَاعَهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ بِلَا نَقِيصَ فِيهِ روایت. دیکھیے یہ اصل میں اس مسئلے کو وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے، جدا کرنا چاہ رہے تھے کہ حال ہو گیا ہے، مشتری کے پیسے دینے کا وقت آ چکا ہے، اور اب وہ اسی چیز کو کیا کر رہا ہے اور اسی جنس میں زیادہ یا کم میں خریدنا چاہ رہا ہے. تو اس میں کیا ہے، 2 روایت وارد ہوئی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ جائز ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں جائز نہیں ہے، اس میں کیا ہے سود کا مطلب وہ پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے جائز نہیں ہے. حالانکہ اشہرہما الجواز، اس میں دیکھا جائے تو دونوں روایتیں ہیں، اس سے مصنف نے اختیار کیا ہے کہ یہ جائز ہے. واضح انشاءاللہ. ولا يجب على من اشترى مؤجلا ان يدفع الثمن قبل الاجل وان طولب. ٹھیک ہے، اور واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جس نے کسی چیز کو خریدا ہے مؤجلاً، ٹھیک ہے، مشتری نے مثلا کیا اس شرط پہ خریدا ہے کہ میں آپ سے یہ چیز خریدا ہوں، اس موبائل کو پیسہ کب دوں گا، 1 مہینے بعد دوں گا، ٹھیک ہے، تو اب آپ کے لیے واجب نہیں ہے کہ آپ 1 مہینے سے پہلے کیا کریں، اس کا پیسہ جو کیا مجھے دیں. وہ ان طولبہ، گرچہ بائع کیا کر رہا ہے، وہ مطالبہ کر رہا ہے مجھے پیسے کی ضرورت ہے ابھی دے دو، لیکن پھر بھی آپ چونکہ آپ نے شرط یہی رکھی کہ میں 1 مہینے بعد دوں گا، تو آپ ہاں دیکھیے واجب نہیں ہے، مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے انسان. جی. ولو دفع تبرعا لم يجب على البائع اخذه. ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کو دینا چاہے تبرعا ہے تو بائع کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، اس کو اخذ کرے. یعنی 1 مہینے دیکھیے گا اب یہاں پہ یہ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ صرف اس کو نہیں ہے اختیار منمانی کی، مشتری کو، بائع کو بھی ہے. مثلا کیا ہے، بائع ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے اس نے کیوں اس وقت کو سائن کیا ہے، یعنی رضا جتائی ہے، ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے تک وہ گھر پہ نہیں ہے اور وہ اس پیسے وغیرہ اپنے گھر پہ نہیں رکھنا چاہ رہا ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ 1 مہینے سے پہلے ہی آ کر کہہ رہا کہ پیسے لے لو. اب یہاں پر بائع کو بھی کیا ہے، واجب نہیں ہے کہ وہ لے ہی، ٹھیک ہے. ہاں لم یجب البائع اخذہ، ٹھیک ہے. فإن حل فمکنہ منہ وجب البائع. آپ دیکھیے گا اب اس سے ریلیٹڈ ایک بات ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے. اور اگر فإن حل، ٹھیک اجل بولے اجل، فإن حل الاجل، اگر کیا ہے اجل، ہاں مدت جو کیا ہے آ جائے، ٹھیک ہے، اور مدت کے بعد کیا کرے مشتری، کیا کرے فمکنہ منہ، فمکن المشتری من الثمن، ٹھیک ہے، مشتری نے کیا کیا، ثمن کی تو تمکین دینی کیا، مطلب کہا کہ بھائی آپ نے وقت ہو گیا ہے، اب آپ جو یہ پیسے لے لیجیے اپنے ثمن. تو اس وقت میں کیا دیکھیے گا، اب وجب علی البائع اخذہ، اب یہاں پر بائع کے لیے کیا ہے، واجب ہے کہ اس کو لے ہی لے، ٹھیک ہے. فإن امتنع من اخذہ، اب اگر بائع نے لینے سے کیا کیا، انکار کیا، منع کر دیا. ثم حلق من غیر تفریط، وہ کیا کیا، پیسے لے کر مشتری اپنے گھر چلا گیا، راستے میں کیا ہوگا، کسی نے چوری کر لی، ٹھیک ہے، من غیر تفریط، اس نے کوئی کوتاہی بھی نہیں کی تھی. واضح. تو اس صورت میں کیا ہوگا، ولا تصرف من المشتری، ہاں اور اس نے کوئی تصرف بھی اس میں نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. کانا من مال البائع، تو اس وقت میں جو جا رہا ہے کس کی سے، بائع کے مال سے جائے گا، برابر قول اظہر کے. جی ٹھیک ہے. اور یہی مسئلہ عکس ہو جائے گا. وَقَضَا فِي طَرَفِ الْبَائِعِ إِذَا بَاعَ سَلَمًا، یہی مسئلہ کیا ہے، مشتری کے حوالے سے ہو جائے گا جب بیع سلم ہو. بیع سلم کسے کہتے ہیں، بیع سلم نسیہ کے عکس ہے، نسیہ کے عکس ہے، جو آج کل جو کیا ہے امیزون وغیرہ سے جو چیز ہوتی ہے کہ آپ بے پہلے کر دیتے ہیں اور چیز جو ہے وہ ہفتے دن بعد، مہینے بھر بعد جو ہے کیا ہے وہ جتنا ڈیلیوری میں ٹائم لگتا ہے وہ چیز آپ کے گھر آتی ہے.
ہے نا. تو بے سلم کیا ہے؟ بے سلم یہ ہے کہ سمن آپ ابھی دے دیجئے اور مسمن جو ہے آپ کو ہفتے بعد دے دے. اب سنیے گا، تو بھائی نے کیا کہا کہ پیسے آپ دے دیجئے، مسمن آپ کو 1 ہفتے کے بعد دیں گے. تو سارا مسئلہ ایک دم ہو بہو یہاں پر آئے گا. ٹھیک ہے. تو اب بھائی کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ 1 ہفتے سے پہلے کیا کرے، نہیں، مسمن کو اس کو پہنچائے، مسمن کو اس کو پہنچائے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے مشتری کے اوپر بھی واجب نہیں ہے، اگر 1 ہفتے سے پہلے وہ 3 دن میں لا کے دے رہا ہے تو اس کو اخذ کرے. ہو سکتا ہے اس کی، ان سب چیز میں کیا ہے، ایک چیز کامن ہے کہ جس کو بیس بنایا گیا یہ سارے مسئلے کا، وہ کیا؟ مصلحت کا ہونا، غرض کا ہونا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھائی اور مشتری کا اس طریقے کا معاملہ کرنے سے کیا ہو، کوئی اس کی مصلحت ہو، کوئی غرض و غایت ہو، اور انشاءاللہ جس کا لحاظ رکھا ہے شریعت نے. تو دیکھیے گا، اس نے کیا کہا تھا کہ 1 ہفتے بعد کیا دوں گا، مسمن دوں گا. تو 1 ہفتے سے پہلے اس کو دینا واجب نہیں ہے، 1 ہفتے سے پہلے اس کا لینا بھی واجب نہیں ہے. اب سنیے، اب مدت ہو گئی، 1 ہفتہ ہو گیا، اب یہاں پر کیا مسمن لے کر اس کے گھر پہنچا. اب اس کے اوپر کیا ہے، واجب ہے کہ نہیں لینا؟ مشتری کے اوپر واجب ہے کہ اس کو لے لے. اس نے کیا کیا کہ نہیں ابھی میں نہیں لیتا، 2 دن بعد آ کر دینا. اب وہ لے کر مسمن کو کیا کر رہا تھا، گھر جا رہا تھا، کسی نے کیا ہے وہ اس سے چھین لیا بنا کسی تفریط کے. تو جس طریقے سے وہاں پر یہ تھا کہ ممال البائع جا رہا تھا مسئلہ، یہاں پر بھی ممال المشتری جائے گا. بات واضح؟ دیکھیے، وَقَضَى فِي طَرَفِ الْبَائِعِ إِذَا كَانَ الْبَيْعُ سَلَمًا إِذَا بَاعَ سَلَمًا. ٹھیک ہے. وَقَضَى كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ حَقُّ حَالٍ أَوْ مُؤَجَّلٍ فَحَلَّ. کہ لیکن یہ فقط آپ اس میں نہیں لیجئے، مطلب بے میں نہیں، بلکہ کیا ہے، ہر طرح کے حقوق میں یہی مسئلہ ہے. ہر طرح کے حق میں بھی، قرض میں، یہ ہم نے آپ سے قرضہ لیا تھا، آپ اسی قرض کی مدت کیا تھی کہ 1 ہفتے بعد ہم لا کے واپس کریں گے. ہم آئے آپ کو واپس دینے کے لیے، آپ نے کیا کرنا ہے ابھی مت دیجیے، آپ جو کیا کیجیے گا 2 مہینے بعد دے دیجیے گا، یا آپ 2 دن بعد دے دیجیے گا. لے کے جا رہے تھے، کسی نے پیسے لے لیے. تو کہہ رہے ہر چیز میں، ہر اس پر کہ کسی کا حق ہو اور حق کے لوٹانے کا معاملہ وہ وقت آ گیا ہو اور وہ لا کے لوٹا بھی رہا، اس نے کیا کیا. چونکہ اچھا یہاں پر کیا ہے بتا سکتے ہیں کیوں ایسا نہیں ہے، کیوں ضامن نہیں ٹھہرا رہے ہیں اس کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے اپنی حجت تمام کر دینے لا کے اسی کو نہیں وقت ہو گیا، نہیں، وہ اپنا دامن چھڑانا چاہتا ہے. سامنے والے کو کیوں نہیں آپ ضامن ٹھہرا رہے ہیں؟ چونکہ مدت کے بعد کیا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اسباب امانت رہے گی وہ چیز. والامین لا یخون، اور جو امین ہوتا ہے وہ خیانت نہیں کرتا، وہ ضامن نہیں ہوتا اگر من غیر تفریط ہے. تو ہفتے بھر تک تو اس کی ذمہ داری تھی، لیکن اس کے بعد جو 2 ہفتے وہ آپ پر احسان کر رہا تھا اپنی چیز، آپ کے پاس اپنی چیزوں کو رکھ کر. واضح انشاءاللہ. اب من غیر تفریط جس طرح امانت کے باب میں کیا ہے وہ ضامن نہیں تھے، اس لیے یہاں پر ضامن نہیں. دیکھیے گا وقضا، دیکھیے اب یہاں پر یہ جو بات ہے وقضا فی طرف البائع اذا باع سلما، یہ پوری بات کو آپ کو یہاں پر تطبیق کرنی ہے. ٹھیک. اب آئیے ایک اور بات، وقضا کرے، اور یہ صرف بیع کی بات نہیں ہے، وقضا کل من کان له حق حال او مؤجل فحل. یہ صورتحال کیا ہے، ہر اس حق میں ہے کہ جو حق چاہے وہ حال ہو یا مؤجل ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے مؤجل ہے تو اس کے لوٹانے کا وقت کیا ہے، حلول کر گیا ہے، آ گیا ہے. ٹھیک ہے. ثم دفعہ، اس نے کیا کیا، جو حق آ گیا، وقت آ گیا تھا، اس نے کیا کیا، اس کو دفع کیا، سامنے والے کو دیا. وامتنع صاحبہ، ٹھیک ہے، صاحب الحق، یعنی صاحب حق نے کیا کیا، اس سے لینے سے منع کر دیا. من حظه فإن تلفه، فإن تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور. تو اس صورت میں جو تلف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تلف اس صاحب کے، اس صاحب حق کے مال سے جائے گا کہ جس کے اوپر واجب تھا کہ وہ اس کے حق کو لے لے. اور انشاءاللہ دھیان دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اس کو پڑھ ہی لیتے ہیں، ہے نا، ایک پڑھ لے تو نظر ثانی کل پڑھ لیں گے، ہے نا. وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَتَاعِ حَالًا وَمُؤَجَّلًا بِزِيَادَةٍ عَنْ ثَمَنِهِ. ٹھیک ہے. اور متاع کا، ٹھیک ہے، بیچنا جائز ہے، حالاً بھی اور مؤجلاً بھی، کیونکہ بِزِيَادَةٍ عَنْ ثَمَنِهِ اس کی قیمت سے زیادہ لے کے. اذا كان المشتری عارفاً بقیمته، کب، لیکن اس شرط میں کہ جب مشتری جو کیا ہو اس کی قیمت سے وہ جانتا ہو. ٹھیک ہے، جانتا ہو کہ اس کے اصل میں قیمت یہ ہے اور یہ زیادہ ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ چونکہ ہم پیسے بعد میں دے رہے ہیں. جیسا کہ عام طور سے یہاں پہ جس کو کہتے ہیں قسط وغیرہ پہ سامان لینا، تو یہ ہوتا ہے. ولا يجوز تاخير ثمن المبيع ولا شيء من الحقوق الماليه بزياده فيها. ٹھیک ہے. اور جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مبیع کے ثمن کا کیا کرنا، تاخیر کرنا. ٹھیک ہے. آپ نے جو سامان خریدا ہے، حق یہ ہے کہ بھائی آپ نے سامان خریدا، اس کا پیسہ کیا کیجیے، آپ دے دیجیے. ٹھیک ہے. ولا شيء من الحقوق الماليه بزياده فيها.
اور اس طریقے سے اور بقیہ جو حقوق مالی حقوق ہیں ہے نا ان میں بھی زیادتی جو کیا ہے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ یجوز و تعجیلها بنقصان منها. ٹھیک ہے. ہاں اور اس کا اگر تعجیل کرے اور جلدی دے کر تو اس کو کیا ہے وہ کمی پہ دیا جا سکتا ہے. مثلا کیا ہے ہاں نہیں تعجیل الحقوق بنقصان منها. مثلا دیکھیے مثال دے رہے ہیں فلو کان علیہ ان يدفع 10 دنانیر لزید. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو زید کو 10 دینار دینا تھا. ٹھیک ہے. اس نے کیا کہا کہ تو فلا يجوز ان يقول لزید اخرها 5 ایام وازیدک دینار. یہ سود ہو جائے گا. مطلب کیا ہے ہم کو آپ کو کتنا تھا 10,000 دینا تھا. ٹھیک ہے. ہم نے کیا کہا آپ کو کہ آپ ایک کام کیجئے 5 دن بعد لے لیجئے ہم 10 کی جگہ آپ کو 12 دے دیں گے. سمجھ رہے جی. یا پھر کیا ہے اب آپ کیا کہیں کہ ایک کام کرو ہم کو ایک ہفتے بعد دینا ہے نا 2 دن پہلے دے دو اور کیا ہے 10 کی جگہ 8 دے دینا. دونوں صورتیں ایسے ہی نہیں ہیں. دیکھیے گا ويجوز ان يقول له اجلها 5 واعطيك 9 دنانير والفارق النص. ہاں کم لینے میں مشکل نہیں ہے. صحیح. ويجوز ان يقول له ہاں يقول لزید اجلها 5 ایام واعطيك 9 دنانير. اب کہہ رہے کہ حالانکہ دیکھا جائے تو مطلب قیاس کی بنا پر یہ دونوں صحیح نہیں ہیں مگر کیا ہے کہہ رہے ہیں دلیل دے رہے ہیں کہ فارق کیا ہے نص ہے چونکہ نص میں یہ چیز وارد ہوئی ہے کم لے سکتے ہیں. ہاں یہ تو یہ صاف کر رہے ہیں ولا يجوز تاخير ثمن المبيع ولا شيء من حقوق الماليه بزياده فيها. ٹھیک ہے. تاخیر کرنا اور اس سے زیادہ لینا. ويجوز تعجيلها بنقصان منها ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل واراد بيعه مرابحه فليذكر الاجل. اگر کسی نے کسی شے کو خریدا ہے ٹھیک ہے ثمن مؤجل میں اس کی قیمت جو کیا ہے بعد میں دینا ہے وہ اراد بيعه مرابحه. اب اس چیز کو وہ بیچنا چاہ رہا ہے کیا ہے ربح کے ساتھ فائدے کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو کہتے ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے بیچ سکتا ہے. فلیذکر الاجل. تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے ہاں اجل کو ذکر کرے مدت کو ذکر کرے. فإن باع ولم يذكر الاجل. اگر کسی نے کیا اس کو بیچ دیا اور اجل کو ذکر نہیں کیا مدت کو کان المشتری بالخيار بین رده وامساک بما وقع علیہ العقد. تو مشتری کو یہاں پر اختیار ہوگا چاہے تو وہ کیا کرے اس کو رد کر دے یا پھر کیا اپنے پاس اس کو رکھ لے اور عقد کو امضا کر دے. یعنی اجل سے مراد یہ بتانے کہ اتنی مدت میں نے اتنی کی خریدی تھی. ہاں جی جی جی. والمروی یعنی یہ کہ جس معاملے پر یہ ہو رہا ہے نا جس چیز کو میں بیچ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ میری اجل پہ خریدی ہوئی ہیں. یہ تاکہ مطلب کہنے کا مقصد کیا کہنے کا مقصد یہ کہ مشتری جو ہے کیا ہے معاملہ کرنے کے بعد کسی جال میں نہ پھنس پائے. یہ تو اس میں اختلاف ہوگا. والمروی انه يكون المشتری من الاجل مثل ما كان للبائع. ٹھیک ہے. اور روایت میں وارد ہوا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو جس طریقے سے بائع کو جتنا مدت تھی جس کو بیچا اس نے وہی مدت جو کیا ہے مشتری کو بھی ہو جائے گی. بات انشاءاللہ. ہاں فلو كان البائع قد اشتراه الى اجل سنه فالمشتري من هذا البائع له تعجيل الثمن سنه. اب اگر بائع نے کیا ہے اس کو 1 سال تک کے پیسہ کہا تھا کہ 1 سال بعد دوں گا پیسہ اور اسی چیز کو کیا ہے اس نے بیچ دیا مشتری کو تو اب مشتری کو بھی اختیار ہے چاہے تو کیا کرے 1 سال بعد ہی اس کو بائع کو پیسہ دے گا. بات انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.